یہ سارا پنڈال گونج جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام نامی اس میں گرامی سنیں خاموش نہ رہا کریں۔ بحیثیت امتی ہم پر آقا کا یہ حق ہے کہ نام نامی سنیں، فوراً درود و سلام پڑھیں۔ بڑی نیکیاں، اعمال صالحہ، عبادت کے معاملات ہر جگہ ہر ایک مسلمہ ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے اکابر اور جو سنت اللہ کی ہے، اللہ کے فرشتوں کی ہے، اس کو بڑھ چڑھ کے پنجابی میں کہتے ہیں گج وج کے جب بھی نام نامی سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بخل نہ کیا کریں۔ غالباً ابن قیم یا ابن تیمیہ کا قول ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ جناب ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس نے اگر ہم اپنی ہر سانس کے بدلے میں بھی آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، ہم پھر بھی آقا کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر مسنون پڑھیں، درود و سلام پڑھیں۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ، سب سے میں کہلوانا چاہوں گا صلی اللہ، پیچھے تک آواز آئے صلی اللہ۔ درود و سلام انگنت لا تعداد، اب آپ کا امتحان پھر آنے والا ہے۔ درود و سلام انگنت لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پڑھیں، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں، جتنا درود پڑھیں۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، آپ درود ہی پڑھتے رہیں۔ اس پڑھنے کے بدلے میں آپ کے دل کی مرادیں علیم بذات الصدور مانگے بغیر ہی پوری کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا درود و سلام پڑھتے رہا کرو، تمہارے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تمہارا یہ درود پڑھنا کافی کر دے گا۔ اس لیے آقا کا حق بھی ہے ہم پر، اس لیے اور اس کے پڑھنے سے جو فیوز و برکات ملتی ہیں اس سے اپنے ہاتھ دھویا نہ کریں بلکہ جھولیاں بھر بھر کے اس کو سمیٹا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔